اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. مومنین کرام، قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ آیات کی روشنی میں اور روایات اور آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں قرآن کے حوالے سے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بہت ساری ذمہ داریاں بیان کی گئی ہے. قرآن کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی طرح سے مسلسل ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری اور انتہائی عظیم عبادت ہے. خاص طور پر ماہ رمضان ماہ ہے، تلاوت قرآن ہے اور قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اہم اور افضل ترین عبادات میں سے ہے. قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک انتہائی بنیادی ذمہ داری تعلیمات قرآنی پر عمل کرنا اور اپنی زندگی کو زندگی قرآنی بنانا ہے. جن چیزوں کے بارے میں قرآن سفارش کرتا ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، دستور دیتا ہے، اوامر قرآنی، ان کو انجام دینا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، امر بالمعروف ہو، رزق حلال کھانا ہو، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری قرار دیتا ہے. اور قرآن لازمی طور پر ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر حال میں ان گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. غیبت نہیں کرنا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، لا تاکل اموال الغیر، دوسروں کا مال نہیں کھانا ہے. اسی طریقے سے یتیم کا مال نہیں کھانا ہے. اسی طریقے سے ایسے الفاظ سے دوسروں کو نہیں پکارنا جو انتہائی نازیبا الفاظ ہو. متعدد قرآن کے نواہی ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لہٰذا اوامر قرآنی کو انجام دینا اور جس کے مقابل میں قرآن جن چیزوں سے ہمیں منع کر رہا ہے اور گناہ قرار دیا ہے قرآن نے، ان سے اجتناب کرنا اور ان سے پرہیز کرنا یہ تمام مسلمانوں کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے. اور یہی کام یعنی قرآن پر عمل کرنے والے، تعلیمات قرآنی کو اپنے زندگی میں ضروری قرار دینے والے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بشارت جو ہے وہ دی گئی ہے. چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 17 میں ہے، وہ لوگ جو واقعی معنوں میں خدا کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے تعلیمات قرآنی کو پہلے غور سے سنتے ہیں. یستمعون القول فیتبعون، پہلے قرآن کو سنتے ہیں پھر بہترین طریقے سے اس قرآنی آیات پر عمل کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کہا گیا اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی واقعی بندگان خدا ہے اور یہی لوگ صاحبان عقل اور صاحبان شعور ہے. عاقل انسان کی نشانی قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے. یہ عاقل اور دانا انسان کی نشانی اور صفت قرار دی گئی ہے. اسی طریقے سے سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص جو پوری زندگی آیات الہی پر عمل کریں اور تعلیمات الہی کی حفاظت کریں اور پوری زندگی کو زندگی قرآنی بنائیں. جو چیز خدا نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھے، جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھے، پھر حرام سمجھنے کے بعد تمام محرمات سے اجتناب کریں، پرہیز کریں، اور جن چیزوں کو خدا نے ضروری قرار دیا ہے ان چیزوں کو انجام دے.
سرور کائنات نے فرمایا اگر اس انداز سے اگر زندگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو انبیاء کے ساتھ مقرب ہستیوں کے ساتھ خلد بری کے اعلیٰ ترین جگہ عطا کرتا ہے اور جنت میں اس کو داخل کرتا ہے۔ مزید فرمایا نہ تنہا قرآن پر عمل کرنے والا انسان جنتی ہے، قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء کے ساتھ معشور ہوگا، بلکہ جس طریقے سے اولیاء، انبیاء، ائمہ اطہار گناہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں، ان کو قیامت کے عذاب سے، عقاب سے بچاتے ہیں، وہ انسان جو واقعی اہل قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے والا انسان ہے، قرآن پر عمل کرنے والا انسان ہے، ہر روز قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان ہے۔ اس روایت میں حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے قرآن پر عمل کرنے والوں کو 2 بشارتیں دی ہے۔ پہلی بشارت یہ ہے یہ شخص اہل جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا، انبیاء کے ساتھ یہ پوری ابدی زندگی گزارے گا۔ دوسری بشارت حضرت امام صادق نے فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نہ تنہا خود یہ ناجی ہے، نجات یافتہ ہے، اس شخص کو شفاعت کرنے کا حق خدا عطا کرتا ہے، یہ گناہگاروں کی شفاعت کر سکتا ہے، اپنے عزیزوں کی اور اپنے رشتہ داروں کے، ماں باپ کی وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ مقام شفاعت بلند ترین مقامات میں سے ہے، وہ انبیاء کا مقام ہے، وہ معصوم ہستیوں کا مقام ہے، لیکن اس روایت میں حضرت امام صادق نے فرمایا مقام شفاعت پر نہ تنہا انبیاء فائز ہوں گے، نہ تنہا ائمہ طاہرین فائز ہوں گے، نہ تنہا شہداء، بلکہ وہ مومنین جو حقیقی معنوں میں اہل قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس میں فرمایا قرآن پر عمل کرنے والے مومنین بھی مقام شفاعت پر فائز ہوں گے، وہ بھی شفاعت کر سکیں، کم از کم اس روایت میں آیا ہے وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا جن کو جہنم کا حکم دیا گیا ہے، وہ جہنم سے بچا سکیں گے، ان کی شفاعت کر سکیں گے۔ یہ روایت اصول کافی میں بھی ہے، جامع الاخبار میں بھی ہے، اور حضرت سرور کائنات سے بھی اور دیگر معصومین سے میں اس روایت کا متن آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استظہر القرآن وحفظہ واحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم اوجب النار۔ مولانا نے فرمایا، سرور کائنات نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے اور قرآن کے ذریعے سے اپنے زندگی کو عمل کر کے اس انداز سے اس نے زندگی گزاری ہے کہ اس کی زندگی آیات قرآنی پر عمل کرتے ہوئے گزر رہی ہے، واجبات کو بجا لاتا ہے، حرام محرمات سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ فرمایا وَحَفِظَهُ تعلیمات الہی کی اس نے حفاظت کی ہے، کسی آیت کو اس نے مخالفت نہیں کی، تمام آیات الہی تعلیمات پروردگار کی اس نے حفاظت کی، تو اور وَحَلَّ أَحَلَّ حَلَالَهُ جو چیزیں قرآن نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور حرام قرار کو حرام سمجھتے ہیں۔ مزید فرمایا اس طریقے سے قرآنی آیات پر اگر عمل کرتے ہوئے زندگی کرے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرتا ہے، انبیاء کے ساتھ اس کو مقام عطا کرتا ہے۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور کم از کم یہ اپنے گھرانے میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کو وہ جنت میں لے جا سکتا ہے، وہ لوگ جو جن کے لیے جہنم کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ یہ شخص انبیاء کے طرح مقام شفاعت پر فائز ہوں گے اور وہ اپنے عزیزوں کی شفاعت کر سکیں گے۔ مومنین کرام، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے صرف قرآن کا پڑھنے پر اکتفا نہ کرے، قرآن کے احترام پر اکتفا نہ کرے۔ یہ کتاب عمل ہے، کتاب حیات ہے، کتاب زندگی ہے۔ اگر ہم نے قرآن پر عمل کی تو یہ دنیاوی زندگی بھی بہشت بن جاتی ہے، جنت بن جاتی ہے، تمام اختلافات، تمام جھگڑے، تمام فساد، فتنے سب ختم ہوں گے، اور اسی طریقے سے نہ تنہا یہ دنیا جنت بنے گی بلکہ اصل جو ابدی زندگی ہے اس کا حصول اور حقیقی کامیابی کا حصول وہ قرآن پر عمل کرنے کی صورت میں ہمیں مل سکتی ہے۔ لہٰذا جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے چاہیے وہ قرآن کو سمجھے اور قرآن پر عمل کرے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
محمد